اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی کی نہیں محفوظ یہاں، عزت نفس کسی کی نہیں محفوظ یہاں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً یعنی فطری اعتبار سے اس طرح کا بنایا کہ انسان تنہائی سے اور اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا۔ انسان اجنبیت سے ڈرتا ہے، اجنبی رہنے سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہ رہا ہو یا کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے تعلق والے بھی کچھ لوگ ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن سے میں اپنے دل کی باتیں بتلاؤں اور وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں بتلائیں، میں ان کی سنوں اور وہ میری سنیں۔ اور دنیا کا نظام اور دستور بھی اسی طرح سے چلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں کے جو رشتے ہیں، کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہے، کوئی بھائی بہن کا رشتہ ہے، کوئی باپ بیٹے کا رشتہ ہے، کچھ رشتے خونی ہیں اور کچھ رشتے سسرالی ہیں، کچھ رشتے دودھ کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، مگر ان سب سے الگ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کے لیے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جس کے لیے برادری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ تعلق اپنے گاؤں والے سے ہی کریں یا اپنے شہر والے سے ہی کریں یا اپنے ملک میں رہنے والے سے ہی کریں۔ وہ رشتہ ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں دوستی کا رشتہ۔ دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ جو کسی باقی رشتے کا محتاج نہیں ہے، یعنی دوستی کرنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس انسان سے ہمارا خونی کیا رشتہ ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو دوست کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھائی سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑے بوڑھوں کی ایک مثال ہے، نہ ہوت کا یار، بہن ہوت کی نہ ہوت کا یار، یہ ایک مثال ہے۔ یعنی جو یار ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، اگر دوست کے پاس، اس کے دوست کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو بھی وہ اس سے ہمدردی کرے گا، تو بھی وہ اس سے اچھا معاملہ اور حسن سلوک کرے گا۔ یہ دوستی کا معاملہ اور یہ دوستی کا رشتہ ہے۔ ویسے بھی یہ جو لفظ دوستی ہے، اس لفظ کے اندر 5 لفظ ہیں، دال، واو، سین، تا، یا۔ ان 5 چیزوں سے مل کر لفظ دوستی بنتا ہے۔ دال سے دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی، دال سے دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی، اور واو سے وفا یعنی دوست کے اندر وفاداری ہو، دوست کے اندر وفاداری ہو، دوست کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے جو اس سے دوستی کی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کی ہے۔ دال سے دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی دوستی، اور واو سے وفا یعنی دوستی کے اندر وفاداری ہو، بے وفائی نہ ہو۔ اور تیسرا لفظ ہے سین، سین کے معنی ہے سدا، ہمیشہ، اور تا کے معنی ہے تازہ رہنا، ہمیشہ تازہ رہنا، اور یا سے مراد ہے یاد رہنے والی، یعنی دوستی کے اندر ہمیشگی بھی ہو، ہمیشگی یعنی ہمیشہ دوستی رہے گی، ہمیشہ دوست کی طرف سے وفاداری ملے گی، ہمیشہ دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا، دوست کی دوستی ہمیشہ تازہ رہے گی۔ یہ لفظ دوستی کا مطلب ہے۔ دوست کا ذکر قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے، بہت ساری جگہوں پر موجود ہے۔ ایک جگہ پر لکھا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کہ قیامت کے دن جو سچا دوست ہوگا وہ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ سچی دوستی جو
بہت ہمدردی والا دوست ہوگا، جس کے دل میں اپنے دوست کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہوگی، وہ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر اس طرح سے لکھا ہے۔ تو یہ تو دوستی ہے، یہ تو دوستی کے بارے میں نے آپ کو بتلایا، مگر اب میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بتلانے جا رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کے زمانے کے بارے میں اور قیامت سے کچھ دن پہلے کے بارے میں بتلایا۔ کیونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ زمانہ نفاق کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں منافق بہت ملیں گے، اس زمانے میں دل میں دشمنی رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ملیں گے۔ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں یا ہمارے پاس جتنے لوگ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ ہمارے ہمدرد ہوں۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ چائے پینے والا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے والا، یعنی ہماری اولاد جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، یا ہماری بیوی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری ہمدرد ہو، ضروری نہیں ہے۔ سب بیوی ایک سی نہیں ہوتی، ہر بیوی وفادار نہیں ہوتی، ہر بیوی بے وفا نہیں ہوتی، میں الٹا بول گیا، ہر بیوی بے وفا نہیں ہوتی، اور ہر اولاد نافرمان نہیں ہوتی، فرما بردار اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی وفا کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جو ہمارا بھائی رہ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہمدرد ہو۔ دشمنی رکھنے والے بھائی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تھوڑی سی زمین کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنے والے لوگ، اور لڑکی کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، یا بھائی نے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا، یا دوست نے اپنے دوست کو مار دیا، یا بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا مرڈر کر دیا، یا شوہر نے اپنی معشوقہ کے چکر میں اپنی بیوی کو زہر دے دیا، یا بیٹے نے، یہاں تک کہ پوتے نے اپنی معشوقہ کے چکر میں اپنی دادی کو یا اپنے پورے کنبے کو یا اپنے ماں باپ کو زہر پلا دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کے واقعات اخباروں میں دیکھے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، بہت مشہور شاعر ہے، شاعر نے یہ کہا، کہنی ہے مجھے ایک بات اس زمانے میں سمجھداروں سے، کہنی ہے مجھے ایک بات اس زمانے میں سمجھداروں سے، سنبھل کر رہنا صاحبو، سنبھل کر رہنا صاحبو، گھر میں چھپے غداروں سے، سنبھل کر رہنا صاحبو، گھر میں چھپے غداروں سے۔ یعنی ہمارے گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہمارے ہمدرد ہوں۔ کچھ لوگ جو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہمدرد ہونے کے بجائے ہمارے سر درد ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ آدمی کی جتنی بھی اولاد ہے، ایک نہ ایک ان میں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ جو ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے، جو ماں باپ کے لیے بہت زیادہ مصیبت کی چیز بن جاتی ہے، ماں باپوں کی نیند اڑا دیتی ہے وہ اولاد۔ ایسی اولاد بھی گھروں کے اندر اگر کسی کے 10 بیٹے ہیں تو 10 میں سے ایک نہ ایک ضرور ایسا ہوگا۔ یا انسان کی بیوی ہی ایسی نکل جائے گی جو اس کا جینا حرام کر دے گی، جو اس کے ساتھ غداری کرے گی، وہ کام پر چلا جائے گا، وہ اپنے جو اس کا عاشق ہوگا اس کے ساتھ گھومے گی، فون پر باتیں کرے گی، واٹس ایپ پر باتیں کرے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پر ایک عام سی بات ہے۔ تو بات دراصل جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، اس رشتے کے اندر اپنے دوست کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں
قرب قیامت میں، قرب قیامت سے پہلے، یعنی جب قیامت بہت زیادہ قریب ہوگی اس سے کچھ پہلے، یہ جو اب وقت چل رہا ہے یہ بھی قرب قیامت ہی ہے، یہ بھی قیامت قریب ہی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو یہ زمانہ بھی وہی چل رہا ہے، یہ زمانہ بھی نفاق کا زمانہ چل رہا ہے، یہ زمانہ وہ چل رہا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے کہا نہیں جا سکتا، کون ہمارے بارے میں دشمنی رکھ رہا ہے یا کون ہمارے بارے میں دوستی رکھ رہا ہے کہا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، آخری زمانے میں ایسے انسان ہوں گے کہ جو اوپر سے تو دوستی ظاہر کریں گے، اوپر سے تو دوستی دکھائیں گے، اوپر سے تو یہ دکھائیں گے کہ ہم تمہارے بہت بڑے ہمدرد ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر دشمنی بھری ہوگی، ان کے دلوں کے اندر ان اپنے دوستوں کے بارے میں دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، الہی آبرو رکھنا، آبرو کے معنی ہے عزت رکھنا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، یعنی ظاہر میں تو یہ دکھائیں گے کہ ہم تمہارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، اور دل کے اندر ان کے دشمنیاں پل رہی ہوں گی، دل کے اندر ان کے نفاق پل رہا ہوگا، دل کے اندر بغض ہوگا، دل کے اندر دشمنی ہوگی، ان کے دلوں کے اندر سامنے والے کی طرف سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے سامنے والے کو دکھا کر ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے، موقع لگا تو اس کے ساتھ چائے بھی پی لیں گے، موقع لگا تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے، موقع لگا تو اس کے ساتھ سفر بھی کریں گے، اور جب موقع لگے گا تو سفر میں اسے گاڑی کے نیچے دھکا بھی دے دیں گے، موقع لگے گا تو اس کے ساتھ گھومنے جائیں گے، اور جب موقع لگے گا تو اس کو کنویں میں دھکا بھی دے دیں گے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ جیسے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ مطلب علی، اب تو بس مطلب علی رہ گئے، محبت علی تو چل بسے، مطلب علی رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو فوراً صحابی نے عرض کیا، ایک صحابی نے، قیلا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیلا، معلوم کیا گیا، ایک صحابی نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا، یعنی لوگ ایسا کیوں کریں گے کہ اوپر سے دوستی اور اندر سے دشمنی رکھیں گے، لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، سوال بہت اچھا تھا، اور سوال معلوم کرنا بھی چاہیے تھا، سوال کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی سے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آخر اس زمانے کے لوگ ایسے کیوں ہوں گے کہ اوپر سے تو محبت دکھلائیں گے، اوپر سے تو دوستی دکھلائیں گے، مگر اندر سے دشمنی رکھیں گے، ان کے اندر دشمنیاں پل رہی ہوں گی، ایسا کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے معلوم کیا۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا بڑا معقول جواب دیا، بڑا پیٹنٹ جواب دیا، ایسا جواب دیا جو ہر انسان کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دو وجہ ہوں گی، یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ اوپر سے دوستی دکھلائیں گے اور اندر سے دشمنی رکھیں گے، اوپر سے ہمدردی دکھلائیں گے اور نیچے سے جڑ کاٹیں گے، اوپر سے یہ دکھلائیں گے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، مگر ان کی باتوں کے اندر ہی ایسے تیر بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی باتوں کے اندر ہی اس طرح کے زخم ہوں گے کہ جو دل کو چیر کر اندر تک چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے معلوم کیا ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو باتیں بتلائی۔ ایک بات تو یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں، ذہن اور دل اور دماغ میں مطلب پرستی ہوگی، خود غرضی ہوگی، اپنا کام نکالنا مقصد ہوگا۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اپنا مطلب پورا کرنا ہے، مطلب کے لیے گدھے کو بھی انسان باپ بنا لیتا ہے، مطلب کے لیے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوگی
کہ وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے چاہے دل کے اندر کتنی ہی دشمنی ہو مگر ظاہر میں یہ دکھلائیں گے کہ ہم تمہارے بہت بڑے ہمدرد ہیں، تاکہ ان کا کام پورا ہو جائے، تاکہ ان کا مطلب نکل جائے۔ یہ بات ان لوگوں کے اندر ہوگی، ان کی نگاہوں کے سامنے مال کی محبت اور دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، اور انسان کی اہمیت اور عظمت ان کے دلوں میں کم ہوگی۔ یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے صرف مال ہوگا، مال لینا ہے، دنیا کمانی ہے، اس کے لیے چاہے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے، دنیا کمانے کے لیے، سامنے والے سے پیسہ ادھار نکالنے کے لیے، سامنے والے سے قرض لینے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے اس کے پیر دبانے پڑیں، چاہے اس کے پیروں میں سر رکھنا پڑے، چاہے اس کے پیروں میں ٹوپی رکھنی پڑے، لیکن سامنے والے سے جب مطلب نکالنا ہے تو اس سے دوستی کا اظہار کریں گے، اس سے یہ دکھلائیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ مگر اس شخص کے دل میں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس سامنے والے کے بارے میں نفرت بھری ہوگی، اس کے دل کے اندر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، اس لیے اس زمانے کے لوگ ایسا کریں گے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ اس زمانے کے لوگ ظاہر میں دوستی اور اندر سے دشمنی اس لیے رکھیں گے کہ سامنے والا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ بہت سی مرتبہ انسان سامنے والے سے دوستی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچا رہے، اس کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مصیبتوں سے بچا رہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اکرم الرجل مخافت شرہ، انسان کی عزت اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ تو انسان کی عزت تو کی جائے گی، انسان کا ادب کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے دوستی رکھی جائے گی، مگر ظاہر میں دوستی ہوگی تاکہ یہ ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کر دے، اس لیے دوستی کریں گے، مگر اندر سے دشمنی بھری ہوئی ہوگی، دل کے اندر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں، میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، مگر 90% لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو پاس بیٹھتے ہیں اور جڑ بھی کاٹتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسا لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو چائے پی رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہمدرد ہو، جو ہمارے ساتھ ہماری پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہمدرد ہو، وہ بچہ جو ہماری کمائی کھا رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا نام ہی روشن کرے گا۔ تو یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے تو دکھلائیں گے کہ ہاں ہم تمہارے بہت بڑے دوست ہیں، مگر اندر ان کے دل کے اندر دشمنیاں پل رہی ہوں گی، دشمنیاں پنپ رہی ہوں گی۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، جیسے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اس زمانے میں انسان بہت ہیں، اس زمانے میں انسان بہت ہیں، آدمی کی شکل میں حیوان بہت ہیں۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، اس زمانے میں انسان بہت ہیں، آدمی کی شکل میں حیوان بہت ہیں۔ یعنی دیکھنے میں تو انسان ہے، دیکھنے میں تو آدمی ہے، مگر اندر سے وہ جانور بنا ہوا ہے، اندر سے جانوروں والی حرکتیں اس کے اندر ہیں۔ جس طرح سے جانور کا کام سامنے والے کو کاٹنا ہوتا ہے، سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یہی حال آج کے زمانے کے انسانوں کا ہے۔ آج نہ حیوانوں سے نہ درندوں سے ڈر لگتا ہے، آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جبکہ ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم دین اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا اگر کسی سے دوستی کرے تو دوستی کرنے سے پہلے میری بات سن لینا، جو بات میں تجھے بتلا رہا ہوں اگر یہ باتیں اس شخص کے اندر موجود ہوں تو ضرور دوستی کرنا، ورنہ اس سے بچ کر رہنا۔ پہلی بات، اس کے پاس بیٹھنے سے تیرے دل کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو، ایسے آدمی سے دوستی کرنا۔ دوسری بات، جس آدمی سے تم دوستی کر رہے ہو وہ تم سے محبت بھی کرے، یہ نہیں کہ بس تم ہی اس سے محبت کرو بلکہ وہ تم سے محبت بھی کرے۔ تیسری بات، اس کے اندر اخلاص بھی ہو، یعنی اللہ کے لیے محبت کرے۔ چوتھی بات،
جس سے تم دوستی کر رہے ہو اس شخص کے اندر تمہارے لیے تمہیں آگے بڑھانے کا جذبہ ہو. یعنی اگر تمہیں کہیں پریشانی ہو جائے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، یا تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس رکاوٹ کو ختم کر کے وہ تمہیں آگے بڑھا دے. اگر تمہیں کبھی اس کی ضرورت پڑے تو وہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے. ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. ایسے لوگوں سے دوستی کرو کہ جن کے پاس بیٹھنے سے اپنے اندر اچھائی پیدا ہو. ایسے لوگوں سے نہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہم خود بھی گندے ہو جائیں. ایک بہت بڑے عقل مند اور بہت اچھے انسان نے یہ کہا کہ برے کے پاس بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا ہے. برے کے پاس بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو برائی کر رہا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو برے کے پاس بیٹھ رہا ہے. یہ برے کے پاس بیٹھنے والا اس برائی کرنے والے سے زیادہ برا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اس سے زیادہ برا بن جائے گا. تو دوستی ایسے انسان سے کرو کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، جس کے دل کے اندر اخلاص بھی ہو، جو تمہارے لیے ہمدردی رکھتا ہو، جو تمہارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہو، جو تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو. میں نے ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا کہ سچا دوست وہ ہے من ینصحک فی غیبک، جو تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرے. تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرے. اگر کہیں بیٹھ جائے اور تیری برائی ہونے لگے تو تیری برائی نہ کرے، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، بلکہ تیری طرف سے وہ دفاع کرے، تیری طرف سے وہ صفائی پیش کرے. وہ سچا دوست ہے. وَآثَرَكَ عَلَى نَفْسِهِ، اور تجھے اپنے آپ پر ترجیح دے. یعنی اگر کہیں جھگڑا ہو جائے یا تمہارے آپس میں ہی جھگڑا ہو جائے تو وہ دوست تمہارے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، وہ اچھا دوست ہے. آج کل کا زمانہ وہ چل رہا ہے کہ دوستی رہے گی، سب کچھ رہے گا، ایک پلیٹ میں کھائیں گے، چائے بھی پئیں گے، سب کچھ ایک ساتھ کریں گے. مگر جب ان کے اندر دشمنی ہو جائے گی تو دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھریں گے، دونوں ایک دوسرے کے راز دوسروں کو بتلاتے پھریں گے، ایک دوسرے کے اندر کی باتیں دونوں سب کو بتلاتے پھریں گے. یہ اس کی برائی کرے گا، وہ اس کی برائی کرے گا. تو یہ بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ دوستی بہت بڑا رشتہ ہے، مگر اس رشتے کو نبھانے والے آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں. آج کے زمانے میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو میں اتنی دیر سے بتلا رہا ہوں کہ اوپر سے تو یہ دکھلائیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، مگر اندر دل کے اندر ان کے دشمنیاں پل رہی ہوں گی. تو میں آخر میں یہی شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت